آخری بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ سب سے بہترین انسان ہوگا۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے، اخلاق سب سے اچھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے تو ثمامہ بن اوصال کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا، اور یہ مقابلے میں قیدی بنے تھے تو ان کو باندھا ہوا تھا مسجد کے ایک ستون کے ساتھ، غیر مسلم تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ جیسے مسجد میں آئے آپ نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو کھول دو۔ جیسے کھولا وہ آپ کے حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ میں غیر مسلم یہ مسلمان، میں ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکلا، انہوں نے مجھے گرفتار کیا، کچھ بھی نہ کہا، اور پیغمبر نے اتنی خندہ پیشانی سے مجھے کھلوا کے معاف کر دیا۔ فوراً گیا قریب کے باغ میں غسل کیا اور آیا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ نے اخلاق میں بڑا وزن رکھا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے انسان دل جیت سکتا ہے، حسن اخلاق کے کرشمے سے ہی ایمان آگے بڑھا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دیہاتی شخص حضور کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک چادر پڑی تھی، اس نے اتنی زور سے کھینچا آپ کے کندھے پہ چادر کے نشانات پڑ گئے۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، مسکرانے لگے، فرمایا کیا ہوا؟ کہ آپ نے سب کو غنیمت دی، مجھے بھی دو۔ آپ نے اس کو بھی دے دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کے کندھے پہ نشانات پڑ گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو بہت زور سے کھینچا اور آپ نے اس کو کچھ نہ کہا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی دیہاتی آدمی اتنی سختی سے پیش آیا، آپ نے مسکرا کے جواب بھی دیا اور اسے مال غنیمت میں آپ نے حصہ بھی دے دیا۔ تو بہرحال آخری بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کا کیسا اثر ہوتا ہے، میں واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ مسجد نبوی میں 18 سال انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ ایک دفعہ ریل میں آ رہے تھے، ریل کے سفر میں ان کے ساتھ ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک کہتے ہیں کہ سفر کے دوران اسے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہ ریل گاڑی کے اندر قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کسی نے قضائے حاجت کی تھی لیکن اس کی صفائی نہیں کی، پانی نہیں ڈالا، ساری گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ تو وہ ہندو واپس آ گیا، اس کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ اس کو بڑی ناگواری ہوئی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور محدث، حضرت کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے چند ڈبے سگریٹ کے اٹھائے، چند گتے لیے، ایک لوٹے میں پانی لیا اور میں گیا اور میں نے سب کو دھویا، جگہ کو بالکل صاف کر دیا اور ایک لوٹے میں پانی بھی رکھ دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا ابھی آپ جا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں ابھی گیا ہوں، گندگی ہے۔ فرمایا نہیں ابھی آپ چلے جاؤ۔ وہ ہندو گیا تو دیکھا بیت الخلاء صاف تھا، پانی بھی لوٹے میں پڑا ہوا تھا، قضائے حاجت کر کے آیا اور کہنے لگا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ فرمایا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ جو اسلام اتنی تاکید کرتا ہے کہ غیر مسلم کے لیے بیت الخلاء صاف کر دو، وہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اسی موقع پر وہ ہندو اور اس کا گھرانہ ایمان لے آیا۔ اللہ نے اخلاق میں بڑی طاقت رکھی ہے، اس لیے جتنی میٹھی زبان ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، اور جس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں یہ اوصاف لائیں تاکہ لوگوں کے محبوب بنیں، دنیا سے جائیں تو ہر ایک ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔